بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو EOBI کے اندر یا رجسٹرڈ ہیں یا رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، پینشن لے رہے ہیں یا پینشن لینے کے خواہش مند ہیں، یا وہ لوگ جو ابھی EOBI کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ 4 موضوعات ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو EOBI ہے کیا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر EOBI کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو قانون ہے، قوانین ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اس میں بھی آپ کو تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے۔ اور اس کی جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ EOBI یہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن EOBI، اور یہ اس کا وجود ہے دی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 کے تحت، جو کہ 15 اپریل 1976 کو نافذ العمل ہوا تھا۔ اور اس کا قیام جو ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 38G کے تحت نجی شعبہ میں خدمات انجام دینے والے پاکستانی شہریوں کو لازمی سماجی بیمہ کمپلسری سوشل انشورنس کے تحت، یعنی بیمہ جو ہوتا ہے اس کو بیمہ بھی ہم کہتے ہیں، کے تحت تحفظ کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا۔ یعنی آئین پاکستان کے آرٹیکل 38G کے تحت یہ ادارہ وجود میں آیا، آرٹیکل 38 کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اب جناب اگر ہم غور کریں تو اس ادارے کا ایک ہی بنیادی مقصد ہے، اور وہ ہے نجی شعبہ جات میں کام کرنے والے بیمہ دار افراد کو پینشن کی فراہمی۔ ہر وہ برسر روزگار پاکستانی جسے سماجی بیمہ منصوبہ حاصل کر رکھا ہے، اس کے تحت پینشن کی فراہمی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اگر ہم اس کے دائرہ کار کا جائزہ لیں تو وہ تمام نجی شعبے، وہ صنعتی شعبے ہوں، وہ کاروباری شعبے ہوں، وہ تعلیمی شعبے ہوں، وہ رفاہی شعبے ہوں، وہ تجارتی ہوں، وہ صنعتی ہوں، یا کوئی بھی ادارہ جہاں پر 5 یا 5 سے زائد ملازمین بیک وقت کام کر رہے ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں یا دیتے چلے آ رہے ہیں، ان تمام شعبہ جات پر EOBI کا قانون لاگو ہوگا، اس کا دائرہ کار وہاں تک پھیل جاتا ہے۔ اور اگر ہم EOBI کے فرائض کو سمجھنے کی کوشش کریں تو EOBI کے بنیادی مقاصد میں سے 4 بڑے بنیادی مقصد ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آجروں کی رجسٹریشن، اور جتنے آجران ہیں ان کے ملازمین کی رجسٹریشن۔ یعنی پہلا فرض، پہلی ڈیوٹی، فرسٹ ڈیوٹی وہ ہے آجران اور ان کے تحت کام کرنے والے ملازمین کی رجسٹریشن۔ اور اس کے بعد اسی رجسٹریشن کی بنیاد پر ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی کتنی ہوتی ہے؟ 5% مالک کی طرف سے اور 6% ملازم کی طرف سے، 6%۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی ذمہ داری ہے کس کی وصولی کرنا؟ EOBI کی۔ اور اس کی تیسری بڑی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ہے جناب بیمہ دار افراد اور ان کے پیسے ماندگان کو پینشن کی فراہمی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بیمہ دار کون ہوتا ہے؟ بیمہ دار وہ شخص ہوتا ہے جو EOBI کے اس قانون کے تحت EOBI میں رجسٹرڈ ملازم ہو، اسے ہم بیمہ دار افراد کہتے ہیں۔ اور بیمہ دار فرد جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پینشن دی جاتی ہے،
60 سال کی عمر میں، تو وہ اس کی بیمہ دار افراد کو پینشن کی فراہمی، اگر خدا نخواستہ بیمہ دار فرد فوت ہو جائے تو پھر اس کے پسماندگان کو پینشن کی فراہمی، اگر وہی بیمہ دار فرد معذور ہو جائے تو پھر اس کو انویلڈ پینشن، اگر وہی بیمہ دار اپنی 15 سالہ کنٹریبیوشن ادا نہ کر سکا ہو تو پھر اسی بیمہ دار کو جو رقم ادا کی جاتی ہے عطیہ یکمشت تو اس کی فراہمی کرنا۔ تو گویا کہ EOBI کی 4 بنیادی ذمہ داریاں: آجران کی رجسٹریشن، ملازمین کی رجسٹریشن، ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی اور بیمہ دار افراد اور ان کے پسماندگان کو پینشن کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ اب آپ سمجھ گئے EOBI کی بنیادی ذمہ داریاں آپ کے علم میں آ گئی۔ اب ہم آتے ہیں جناب کہ EOBI کا جو قانون ہے یہ ہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976، جو کہ 15 اپریل 1976 کو نافذ العمل ہوا تھا۔ اور اس ادارے کے اندر ایک اور ادارہ ہوتا ہے جس سے ہم EOBI کا بورڈ آف ٹرسٹیز کہتے ہیں، اور یہ ادارہ EOBI کا جو ادارہ ہے یہ ہونا تو چاہیے تھا لیبر کے تحت، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ وفاقی رہ گیا، اور جو لیبر کا شعبہ تھا وہ صوبوں کو چلا گیا، تو پھر اس کو وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کی زیر نگرانی اس کو جو ہے وہ تشکیل دیا گیا۔ یہ فلاحی ادارہ ہوتا ہے اور جس کے حصہ داران میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، آجران، نجی شعبہ کے بیمہ دار افراد شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ادارہ یوں تشکیل پاتا ہے، اور یہ ادارہ جو ہے کام کرتا ہے کس کے تحت؟ وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا۔ آپ تمام لوگوں کو اس کا مختصر تعارف ضرور جاننا چاہیے تاکہ آپ کے علم میں ہوں، جو پینشن لے رہا ہے اس کو پتہ ہو کہ جو میں پینشن لے رہا ہوں وہ کس سے لے رہا ہوں، اس کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ مجھے پینشن کیسے دیتا ہے، کیسے لیتا ہے، رجسٹریشن کہاں ہوتی ہے، کون کرتا ہے۔ تو یہ تمام تر معلومات آج کی ویڈیو میں انکلیوڈ کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ آج سے ہم پراپرلی سوالات کے جوابات دینے کا بھی سلسلہ دوبارہ سے کنٹینیو کر رہے ہیں۔